السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ پاکستان کے اندر جو صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے وہ کسی جگہ کنٹرول نہیں ہو رہی۔ کبھی یہاں پر مذاکرات کا کھاتا کھل جاتا ہے، کبھی یہاں پر عدلیہ کے اندر بحران پیدا ہو جاتا ہے، کبھی یہاں پر معیشت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے ٹاپ لیول کے اوپر۔ جو عوام کی حالت ہے وہ تو بڑی بدتر ہے، یعنی انہیں مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ آج تک حل ہی نہیں ہوئے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، حکومت آئی ہوئی ہے، اس کے بعد سے تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوا۔ ادھر کا ادھر ہی پھنسا ہوا ہے، ادھر کا ادھر ہی رکا ہوا ہے، اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل رہا، تو معاملہ ادھر ہی آ کے پھنسا ہوا ہے۔ اور گورنمنٹ اوپر جو ہے وہ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے، اپنے معاملات کے اندر مصروف ہے، اپنے رولوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، اپنے جھمیلوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ تو نہ عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں، نہ ان سے ریاست کے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ ادھر کی ادھر ہی بالکل رکی ہوئی ہے۔ دوسرا، اگر اسی طرح سے معاملہ چلانا ہے تو پھر پاکستان کہیں نہیں جا سکتا، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، مسائل ادھر کی ادھر ہی رہیں گے۔ اس وجہ سے ضروری ہو گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے تاکہ ملک کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو اس کے لیے آخرکار جو طاقتور حلقے ہیں، طاقتور ادارے ہیں، وہ اس بارے میں سوچتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں کہ کیا حل نکالا جائے۔ تو اس کے بارے میں کچھ اہم ترین معلومات اور خبریں میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ ہفتہ انتہائی تہلکہ خیز، ہنگامہ خیز شروع ہو چکا ہے، اور اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑی خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے، تحریک انصاف نے عمران خان کی انسٹرکشنز کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ پاکستان کے اندر چیلنج کر دیا، اور وہاں پر کہا ہے کہ اس کیس کو جتنا جلدی ہو سکے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کے بعد جتنے اقدامات کیے گئے ہیں، جتنے بھی، ان سب کو فارغ کر دیا جائے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اقدامات کیے گئے، جس میں یہ آئینی بینچ بنا دیا گیا، یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اس طرح کے بہت سارے اقدامات ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں، جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سامنے آئے۔ اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس حکومت کی جس طریقے سے سہولت کاری ہو رہی ہے، یہ اس آئینی بینچ سے اور یہاں ان ججز سے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام اقدامات کو کالعدم کروانے کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے وہاں پر درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ سب سے پہلی اور بڑی خبر، جو کہ اصل میں تو ہوئی تھی یہ سیٹرڈے والے دن، ہفتے والے دن، لیکن سیٹرڈے سنڈے آپ کو پتہ ہے آف ہوتا ہے، تو آج منڈے ہے، تو اب اس کے اوپر بھی باقاعدہ کام شروع ہو گیا۔ دوسری جانب جو اس وقت سیاسی محاذ کے اوپر خبریں ہیں، پیپلز پارٹی ایک بار پھر سے میدان میں آ گئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں، اور نون لیگ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ نون لیگ کو جتنا جلدی ہو سکے گھر بھیجا جائے، ان کی چھٹی کروائی جائے، ان کو بائنڈ اپ کیا جائے، ان کو گھر بھیج کے کوئی اور راستہ نکالا جائے، جس کی وجہ سے اب کیونکہ نون لیگ کو گھر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے، یا میسج کنوے ہو رہا ہے، سگنل آ رہا ہے، اس وجہ سے پیپلز پارٹی اب اپنے پر تول رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اس میں کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا کسی طرح سے نمبر لگ جائے، اور بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی والے مسلسل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، حکومت کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، اور گورنمنٹ کو بار بار ان کی جانب سے کبھی کہا جاتا ہے کہ حکومت صحیح نہیں چل رہی۔ اور بلاول بھٹو نے ایک جملہ بڑا زبردست کہا، اس سے آپ کو اس پورے نظام کی سمجھ آ جاتی ہے، اور اس جملے نے حقیقت کھول دی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے، عمران خان سے توجہ ہٹا کے عوامی مسائل کے اوپر توجہ دے۔ اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ قیدی نمبر 804 سے، یا بلاول بھٹو نے اصل میں کہا تھا کہ
ایک قیدی سے توجہ ہٹا کے تو باقی مسائل کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس کا واضح مطلب تھا کہ آپ عمران خان سے توجہ ہٹائیں اور باقی معاملات کے اوپر توجہ کریں. تو یہ بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی والے کیوں اتنا آگے آ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ سگنل آیا ہے اس گورنمنٹ کو، حکومت کو، اور وہ سگنل بڑا واضح ہے. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ مذاکرات کریں، سیاسی اسٹیبلٹی لائیں، ملک کے اندر کوئی ترقی اور خوشحالی کا راستہ کھولیں. کیونکہ 1 سال تو ہو گیا ان کو آئے ہوئے، 1 سال ہو گیا. یہ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 8 فروری 2024 سے. تو آج دیکھیں فروری چڑھ گیا، فروری بالکل سر پر آ گیا، اور کوئی یہاں پر نہ کوئی پروجیکٹ، نہ کوئی ترقی اور خوشحالی، نہ کوئی پروگریس، الٹا نہ کوئی کارکردگی، نہ کوئی پرفارمنس. الٹا انہوں نے مہنگائی، بے روزگاری میں اضافہ کیا اور ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو 1 سال برداشت کر لیا، اب مزید کتنا برداشت کریں؟ اگر مزید برداشت کریں گے ان کو تو ملک کا اور پٹھا بیٹھ جاتا ہے. اس وجہ سے ان کو سگنل ملا ہے. اب جب سب کچھ ہو رہا ہے تو اسی دوران ہی یہ آپشن ڈسکس ہو رہی ہے کہ یا تو پھر مڈ ٹرم الیکشن کروا دیا جائے، مڈ ٹرم انتخابات کروا دیا جائے، کہ پورا سسٹم ہی لپیٹو، گھر بھیج دو، سب کو گھر بھیج دو، پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی، اور پورا جو سسٹم ہے لپوٹ کے ان کو بائنڈ اپ کر کے گھر بھیج دیا جائے اور کہا جائے کہ چھٹی کریں اور نئے انتخابات کروا دیا جائے. راستہ تو یہی نظر آتا ہے. کیونکہ اگر مینڈیٹ کی واپسی ہوتی ہے، اب معاملہ یہاں پر آ گیا ہے، مینڈیٹ کی واپسی ہوتی ہے یا یہ 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ اب ایک بہت بڑا کٹا کھلنے لگا ہے. 26ویں آئینی ترمیم اگر کھل جاتی ہے تو یہاں پر تو ایک بھونچال آ جانا ہے، زلزلہ آ جانا ہے. یہاں پر تو خبروں کا ایک انبار لگ جانا ہے، اور ہر روز ہی اس کے اوپر بات ہوگی. تو پھر ملک کیا چلے گا، حکومت کیا چلے گی؟ کیونکہ یہ 26ویں آئینی ترمیم اور اس طرح کی چیزیں، کبھی یہ ملک ریاض کھول دیتے ہیں کھاتا، کبھی یہ 190 ملین پاؤنڈ کھول دیتے ہیں کھاتا، کبھی کچھ کھول دیتے ہیں، کبھی کچھ کھول دیتے ہیں، کبھی جنرل فیس کھول دیتے ہیں. تو ایک جگہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹکتے ہی نہیں، یہ ادھر ادھر دورے لگا رہے ہیں. اس وجہ سے ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ جو 8 فروری آ رہا ہے، انہوں نے بڑا اس کو ویسے حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے 8 فروری کو نام کیا دیا یوم تعمیر و ترقی. اور تعمیر و ترقی نظر بھی تو آنی چاہیے. ملک کا بڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے، اور باتیں آپ کر رہے ہیں تعمیر و ترقی کی. تعمیر و ترقی کہاں سے آنی ہے؟ جعلی مینڈیٹ سے تعمیر و ترقی آنی ہے. آپ کے اپنے بینک اکاؤنٹ بھر رہے ہیں، اپنی جائیدادیں، پراپرٹیاں، ان کی تو تعمیر و ترقی ہو رہی، پاکستان کی تعمیر و ترقی نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے یا تو مڈ ٹرم انتخابات، الیکشن اس وقت ایک راستہ ہے، آپشن ہے. مینڈیٹ کی واپسی بڑی مشکل ہے، اور وہ اس سال کچھ نہ کچھ آخر کار ہونا ہے اور بڑی تبدیلی آنی ہے، وہ آ کے رہنی ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا. اور یہ اب ان کے لیے آخری بالکل ایک راستہ ہے. اگر یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کو گھر بھیجنے کے علاوہ، نئے انتخابات کے علاوہ اس وقت کوئی صورت نظر نہیں آتی.